السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، فکری اور تہذیبی ارتداد کے اسباب اور مسئلے کا حل، اس عنوان پر میں آپ سے لگاتار بات کر رہا ہوں اور آج اس کا سیریل نمبر 18 ہے۔ کل ہم نے ایک بات کہی تھی کہ چوتھا جو سبب ہے بنیادی، وہ یہ ہے کہ جو ماحول خراب کیا گیا ہے اس میں ایک بڑا کردار جو ہے وہ سوشل میڈیا، نیٹ کا، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یا اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر ہم نے مختصراً گفتگو کی تھی۔ اور آج جو ہے کہ اس کا حل کیسے کیا جائے، مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر باتیں ہماری بکواس ہیں۔ لوگ اپنا ٹائم بھی لگا رہے ہیں اور نتیجہ بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو یہ فقہی مسائل کو مسلمانوں نے سمجھا ہے کہ ہم اس میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ مزید کنفیوز کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں جو ہے اسلام کے خلاف خود بخود باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جو مسائل فقہی ہیں ان کو میری سمجھ سے ٹیبل ٹاک کے ذریعے بات کبھی ہو، علمی گفتگو ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، آمین کا مسئلہ، وتر کیسے پڑھی جائے اس کا مسئلہ، اور رفع الیدین کا مسئلہ، یہ سارے فقہی مسائل کو سوشل میڈیا پر نہ ڈالے جائیں اور نہ اس کو تبلیغ دین سمجھا جائے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو مدلل کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے کہ جب کسی مسئلے میں دو حدیثیں آ جائیں، غور سے سنیے گا، جب کسی مسئلے میں دو حدیثیں آ جائیں، مثال کے طور پر ایک حدیث آ رہی ہے کہ رفع الیدین اللہ کے رسول نے کیا ہے، دوسری حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں رفع الیدین نہیں کیا ہے، تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے مسائل کو یہ سمجھا ہی نہ جائے کہ یہ کوئی تبلیغ کی بات ہے، بلکہ ذہنی طور پر یہ سمجھ لیا جائے کہ جو وہ کر رہے ہیں ان کے پاس حدیث ہے، جو ہم کر رہے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے۔ مسئلہ فرائض کا نہیں ہے، مسئلہ حرام اور حلال کا نہیں ہے، لہذا یہ جو ہم اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ بڑا کام کر رہے ہیں، یہ کام نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ تخریب کاری ہے۔ تو دوسری وجہ جو کل میں نے بتائی تھی کہ ہماری غلط جو ہے وہ تبلیغ کے ذریعے بھی ہماری نسلوں میں ارتداد اور شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اس کو بند کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو وظائف کا چکر چلایا جا رہا ہے اور یہ پڑھ لو گے اور ویسا ہو جائے گا، یہ پڑھ لو گے تو فلاں قبضے میں ہو جائے گا، اور یہ پڑھ لو گے تو اتنے مالدار ہو جاؤ گے، اس کو بھی سوشل میڈیا کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی دین کا کام نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر وظائف، غور سے سنیے گا اس جملے کو، زیادہ تر وظائف ہمارے تجربے ہیں، نہ کہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں ہمارا تجربہ ہے، آپ اپنے تجربے کو اپنے حد تک رکھیں، یا کوئی پوچھنے آئے تو اس کو بتا دیں، لیکن آپ اپنے تجربے کو تبلیغ دین جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تبلیغ دین کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ حق بات جاننے کے بجائے وظائف پر کیا ہو جا رہے ہیں، منحصر ہو جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہماری گاڑی یہاں سے نکل جائے گی، اس لیے اصل بات جاننے کی فکر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا طبقہ جو دین کی خدمت کے نام پر سوشل میڈیا پہ آیا ہوا ہے، اور اب تو خیر نہیں باتیں یہ چل پائیں گی، یہ ایک الگ بات ہے کہ بیوقوف ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، تو بیوقوفوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ جھوٹے واقعات، عقل میں نہ، ایک جملہ بول رہا ہوں، عقل میں نہ آنے والے واقعات،
فطری طور پر اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ٹھہرے گی، اور کبھی کبھی تو ایک دم کھلم کھلا ایسا لگتا ہے کہ شریعت کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ واقعات ہی سب کچھ ارتل ہیں۔ ان کو بھی جو دین تبلیغ دین کا ذریعہ بنا کر کے کیا جا رہا ہے، اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب سامنے والی کسی قوم سے ہمارا ڈیبیٹ ہوتا ہے، ہماری ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، بیٹھ کر گفتگو ہوتی ہے، تو وہ ہماری ان باتوں کو ہمارے خلاف نقل کرتا ہے کہ تمہارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، تمہارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے، جھوٹے واقعات، غیر فطری غیر عقلی باتیں، وہ مسائل جن کا فقہ سے تعلق ہے، مسائل سے تعلق ہے، نہ حرمت سے ہے نہ فرائض سے ہے، ایسے مسائل پر گفتگو بند کی جائے۔ نمبر 1۔ اب سوشل میڈیا پہ کیا جائے، یہ تو بند کرنے کی بات ہے۔ حقیقت میں سوشل میڈیا پہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک اشتہاری چینل ہو۔ اشتہاری چینل کا مطلب یہ ہے کہ جس میں صرف اسلام کی باتیں اچھے لوگ کرنے والے ہوں، چھوٹی چھوٹی آڈیو ویڈیو فیس بک پر ڈالنے والی چیزیں بنائی جائیں۔ جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ بڑی بڑی تقریریں سننے والے لوگوں کی بڑی شارٹیج ہے، بہت کم لوگ ہیں جو بڑی بڑی تقریریں سنتے ہیں، 40 منٹ کی 50 منٹ کی سنتے ہیں، وہ لوگ سنتے ہیں جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ مجھے تقریر کرنی ہے، تو 40-50 منٹ تقریر سن لیتے ہیں، اور پھر 30-35 منٹ وہ تقریر کیا کرتے ہیں، کٹ پیسٹ کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ تو وہ بہت تھوڑا سا محدود طبقہ ہے، ان کے لیے کوئی الگ چینل بنایا جائے، بہت آسانی سے یہ سب کام کیا جا سکتا ہے۔ 10-12 لوگ چاہیے پورے بھارت میں کہ جو ہر جمعرات کو اچھی تقریریں ڈال دیں، کہ جمعہ کے دن جو ہماری 2 لاکھ مسجدیں 2.5 لاکھ مسجدیں بھارت میں ہیں، اور وہ اس میں اکثر و بیشتر مسجدوں سے تقریریں ہوتی ہیں، تو ایسے ٹھوس قسم کی تقریریں جمعرات کو ڈال دی جائیں کہ وہ جمعہ کو استعمال کر لی جائیں۔ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، اور ان کے ٹاپکس ایسے ہوں جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہو۔ آسمان کی باتیں، زمین کے نیچے کی باتیں کر کے لوگوں کو عقل میں نہ آنے والی باتیں کر کے، اس کے بجائے 10-12 لوگ اٹھے میدان میں اور زون میں بانٹ دیا جائے، اس لحاظ سے تقریر کو تقسیم کر دیا جائے۔ اگر جمعرات کو نہیں کر سکتے ہیں وہ 10 آدمی، تو اس کا بھی حل ہے کہ آپ جمعہ کی جو تقریر ہم نے پچھلی مرتبہ کی ہے، اگلے جمعہ آپ لوگ کر لیں۔ ایسے جو لوگ جن کی تقریریں سنی جاتی ہیں، وہ اپنی جمعہ کے دن کی تقریر کو اگلے جمعہ کو کیا کر لے، پبلک کر لے عوام کو۔ تو وہ جو لوگ، کیونکہ 80% 85% ان لوگوں کے قبضے میں ممبر ہے جن کے اندر صلاحیت تقریر کرنے کی نہیں ہے، وہ صرف کھانا پوری ہے۔ اسی لیے عوام اس بات کو سمجھ گئی ہے۔ عوام کیا کرتی ہے، جب آپ تقریر کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ آتی ہی نہیں ہے، اسے معلوم ہے یہ بکواس کر رہے ہیں، ان کو کر لینے دو، جمعہ ہمارے اوپر فرض ہے، خطبہ کا سننا واجب ہے، لہذا چل کے خطبہ سن لیں گے اور تقریر وہ نماز پڑھ لیں گے۔ اس سے پہلے کی جو تقریر ہے وہ آ نہیں رہے، کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ 30-35 منٹ 40 منٹ، بعض لوگ بنگلور وغیرہ کی بات تقریریں میں دیکھتا ہوں 1.5 گھنٹہ 1.25-2 گھنٹہ تقریریں ہو رہی ہیں، کس کی، جمعہ کی، اور حاصل کیا ہے، لا حاصل، مطلب حاصل کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ لہذا یہ سب سے پہلے جمعہ کو کنٹرول کیا جائے، اور وہاں سے یہ سارے مسائل کہ بھارت میں اقلیت کیسے رہنا چاہیے، غیروں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کس حد تک ہونا چاہیے، ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں، لوگوں کو ہمارے خلاف نفرت کیوں پیدا ہو رہی ہے، مدارس اپنا کردار کیسے ادا کریں، یہ ساری چیزیں کہاں سے آنی چاہیے، جمعہ سے ان اچھے مقررین کے زبان سے ہو، اور پھر اس طریقے سے آپ جن چیزوں میں لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں ان کو ٹاپک بنایا جائے اور تقریریں کی جائیں۔ 4 جمعہ ہوتا ہے ایک مہینے میں، کبھی کبھی 5 جمعہ ہو جاتا ہے، طے کر لیں کہ ایک جمعہ پہ فضائل پہ بات کر لی جائے گی، ایک جمعہ پہ ترغیب پہ بات کر لی جائے گی، ایک جمعہ پہ ترہیب پہ بات کر لی جائے گی، اور ایک جمعہ پہ کم سے کم جو ہے وہ کرنٹ ٹاپک جو چل رہا ہے، کرنٹ مسائل بھارت میں جو چل رہے ہیں مسلمانوں کے،
ان کو تقسیم کر کے اس طریقے سے تقریر کرے. یہ شعبان میں شعبان، رمضان میں رمضان، محرم میں محرم، یہ تقریریں اب کافی ہو چکی ہیں آلریڈی. مزید اس میں آپ کو اس میں جوڑ نہیں سکتے سوائے جھوٹ اور مرچ مسالے کے. اچھا، اور اس میں حبیب مصطفیٰ نے صرف ایک مرتبہ ایسا کیا ہے کہ رمضان کے لیے آپ نے شعبان میں تقریر کی ہے، ورنہ کسی مہینے کی مناسبت سے کوئی تقریر میرے علم میں نہیں ہے. صرف شعبان کا آخری ہفتہ تھا اور آپ نے کیا کیا، استقبال رمضان پر جو ہے وہ تقریر کر لی. وہ ایک ایسی تقریر ہو گئی کہ وہ ہمارے لیے 12 مہینے کی اب ہو گئی. 12 مہینے ہوتے ہیں اور اسی میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور ہر سال وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے. لہذا اس طریقے سے اپنے جمعہ کو تقسیم کریں، تب جا کر کے ہم اس سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کر پائیں گے. اس کا نام میں نے دیا اشتہاری چینل ہو. اسی طریقے سے کچھ لوگ اٹھے میدان میں جو اس لائن کے ماہر ہیں کہ جوابی چینل ہو. پوری دنیا کے چینلز پر نظر ہو کہ اسلام کے خلاف کون کہاں کیا بول رہا ہے اور باقاعدہ اس کا اپنا اشتہار کیا جائے اور ان پر ٹھوس اور محقق انداز میں ایسی گفتگو کی جائے جو بقول علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ایسی آپ بات پیش کریں کہ ان کا محقق بھی دانت کے تلے انگلی دبا لے کہ اس کے آگے ہم فیل ہیں. ابھی ہمارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اورنگزیب، ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ بات اپنی باتیں کر لوں، کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 بھائیوں کو جنگ میں قتل کر کے حکومت حاصل کی. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اورنگزیب اس کی وجہ سے لوگوں کے نگاہ میں خوخوار شخصیت کے مالک ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں. اس کے مقابلے میں اشوک، جس کو مہان کہا گیا بھارت میں، اشوک سمراٹ، اشوک مہان، صحیح تاریخ یہ ہے کہ 99 بھائیوں کو مار کر کے وہ ستہ حاصل کیا ہے. 2 سے تو 99 زیادہ ہوتا ہے نا، کہ 2 زیادہ ہے. اتنی بات بھی ہم نہیں بتا پا رہے ہیں اور ہم خود اپنے طور پر کنفیوز ہیں کہ اورنگزیب واقعی میں خوفناک پرسنالٹی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب سیاست ہوتی ہے، راجنیت ہوتی ہے. اس وقت کیا حالات تھے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بھائیوں کے خلاف جو ہے وہ محاذ قائم کرنا پڑا. لیکن اشوک کا بھی تو کوئی معاملہ لے کر کے آؤ سامنے کہ جس نے 99 کو مارا ہے. اورنگزیب کی 4 بیویاں ہیں. بیویوں کا بڑا کہ مغلوں نے بڑی عیاشی کی. جس کو تم نے سب سے بڑا مہان کہا ہے کہ اکبر مہان ہے، اکبر کی 9 بیویاں تھیں، اس کو بھی تو ذکر کیا جائے. کون ایسا ہندو راجا ہے، انگریزوں کے بادشاہ کی باتیں کہہ رہا ہوں، بادشاہ الگ ہوتا ہے، راجا الگ ہوتا ہے. راجا علاقائی ہوتا ہے، بادشاہ مرکز میں بیٹھتا ہے. کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں الا ماشاء اللہ کہ جس کی 8 بیویاں، 9 بیویاں، 10 بیویاں سب کی ہیں. اورنگزیب کی 4 بیوی کو عیاشی بتایا جا رہا ہے اور جو 9, 10, 11 بیویاں رکھے ہیں وہ سب بہت ہی دودھ کے دھوئے رومال کے پوچھے ہیں. ہم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہیں اور ان کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کی جائے. تو جوابی سے مراد یہ ہے کہ پوری دنیا کے چینل پر ہر لینگویج پر نظر رکھی جائے اور ہر زبان کے ماہرین الحمدللہ ہمارے پاس کیا ہیں، موجود ہیں. اپنے اپنے علاقے میں ان باتوں کو مدلل انداز میں کیا جائے اور ہر وقت یہی بات نہ کی جائے کہ ہمارا والا صحیح ہے اور سامنے والا غلط ہے. نہیں، ہمارے والے سے بھی جو غلطی ہوئی ہے اس کا بھی ذکر کیا جائے. تب آپ منصف مقرر کہلائیں گے. منصف کہلائیں گے کہ آپ منصف ہیں جو تصنیف صحیح کرتے ہیں. لیکن ہماری عادت کیا ہے کہ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہمارا 100% صحیح ہے اور بقیہ 100% کیا ہے، غلط ہے. ایسا کہنے والے سے 2 پارٹی میں لوگ بڑھ جاتے ہیں کہ یہ اس پارٹی کے آدمی ہیں لہذا یہ وہ باتیں کر رہے ہیں، یہ اس پارٹی کے آدمی ہیں لہذا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور جو لوگ ایسی گفتگو، جیسے اس وقت میڈیا بٹی ہوئی ہے، اب ہم ایک آدمی، ایک میڈیا کا گروپ ایسا ہے جو اسرائیل کے فیور میں بات کر رہا ہے، ایک میڈیا کا گروپ ایسا ہے جو فلسطین کے فیور میں بات کر رہا ہے. بہت کم گنے چنے چینل ہیں، گنے چنے نیوز ہیں جو بغیر یعنی
کسی کا فیور نہ کر کے بغیر کسی تعصب سے جو ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ صحیح بات پیش کریں. ویسے 2% سے 3%، وہ 2% 30% میں آپ بن جائیے اور مسئلے کو اس طریقے سے جوابی طور پر حل کیجیے. اسی طریقے سے اب اتنا زیادہ سوشل میڈیا کا معاملہ ہے، آپ کی ہر جمعہ کی تقریر آن لائن آنی چاہیے. کتنا آپ اوائڈ کریں گے؟ جب کھولے تو کوئی نہ کوئی مسلم کی تقریر سامنے نظر آ جائے. جب بھی آن کریں یوٹیوب تو ہماری تقریریں، ہماری زبان مسلمانوں کی تقریریں آتی رہیں. اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، ہر آدمی چینل نہیں کھول سکتا ہے، لیکن یہ تو کر سکتا ہے نا کہ آپ اپنی جمعہ کی تقریر کو ریکارڈ کریں، واٹس ایپ کے ذریعے ڈالیں، جمعہ کی تقریر آن لائن کریں، جمعہ کی تقریر یوٹیوب پر ڈالیں. یہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ اگر میں اس کو ڈالوں گا تو میری دھجیاں اڑیں گی. کیوں؟ بے تکی جب تم باتیں کرو گے تو اس پہ کمنٹ کیا آئے گا کہ یہ فلاں صاحب ہیں، مفت کے مفتی بنے ہوئے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے ہم اس لائن میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اس کو باقاعدہ ہم کو کوشش کر کے اتنا زیادہ اشتہار کر دیا جائے کہ جب بھی چینل کھولے جائیں پوری دنیا میں تو جمعہ کی تقریر ہر حال میں کسی نہ کسی کی تمہارے سامنے، جس لینگویج کو آپ پسند کرتے ہیں. اسی طریقے سے پرنٹ میڈیا کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہر اخبار والا جو بھی غیر اردو ہے، اردو والے بھی ہیں، اردو والے کم ہیں، غیر اردو والے اخبار ہفتے میں ایک مرتبہ تو ضرور منیمم اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ شوشے بازی چھوڑتے ہی رہتے ہیں ہر زبان میں. اب جس علاقے کے آپ رہنے والے ہیں آپ طے کریں ان سب کے لیے کیا معاملہ ہے. کچھ نہیں، مالدار اور دانشمند اکٹھا ہو جائیں، اور اکٹھا ہونے کے بعد 3-4 ایک اسٹیٹ میں 4 آدمی کی ضرورت، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. 4 آدمی آ جائیں اور ان قابل لوگوں کو زبردست ہائر کیا جائے. 1,00,000 روپے 2 لاکھ روپے ان کی سیلری رکھی جائے کہ جتنے مضامین ہفتے بھر میں آتے ہیں ان کے جوابات اسی زبان میں ہم اپنا پرچہ نکالیں گے، اپنے پرچے کا اشتہار دیں گے. لیکن آپ کا پیسہ تو کہاں جا رہا ہے؟ شادی کے کارڈ میں جا رہا ہے. آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ مسجد کے ماربل میں جا رہا ہے. پیسہ ایسی جگہ لگائیں جو ہمارے کام آوے. اس لیے یہ سب چیزیں ہمارے کے لیے کیا ہو رہی ہیں کہ سوشل میڈیا ہمارے خلاف جو کچھ بھی کہتا رہتا ہے. اچھا، دوسری بات، ابھی میں نے تقریر کیا پچھلے جمعہ، ہم تقریر کر کے فارغ ہی ہوئے تھے تو میں نے بتایا حماس کیا ہے، اسرائیل کیا ہے، حماس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا، اپنی طاقت کا اندازہ کیے بغیر اٹھایا، یا اس کے پازیٹو باتیں کتنی ہیں، منفی باتیں کتنی ہیں. جو کچھ اللہ نے صلاحیت دیا تھا میں نے بات کیا. میں جمعہ کی نماز پڑھ کر کے اترا، اور اترنے کے بعد ایک نوجوان آیا. اس نے کہا کہ آج مجھے معلوم ہوا کہ حماس سوتنترتا سینانی ہے، اپنے دھرم کے لیے، اپنی زمین کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. لیکن میں آج آپ کی تقریر سننے سے پہلے یہ سمجھتا تھا کہ یہ خوخار آتنکوادی ہیں. کیونکہ سارے میڈیا نے یہی کہہ رکھا ہے. اب میں نے جتنے لوگوں کو بات کیا بہت سے زیادہ 1,000 آدمی رہے ہوں گے، 1,500 آدمی، تو 1,500 کو تو میں کلیئر کر پاؤں گا. وہ ایک مرتبہ بولتا ہے تو 1.5 کروڑ سنتے ہیں، ہم بولتے ہیں تو 150 سنتے ہیں یا 1,500 سنتے ہیں. تو ہم تو 1.5 کروڑ پہنچتے پہنچتے ہم بوڑھے ہو کے مر جائیں گے اور 1.5 کروڑ تک اپنی بات نہیں کہہ پائیں گے. لہذا اس مسئلے کا حل سوشل میڈیا کا جواب سوشل میڈیا ہے. اور مفتیان کرام جو پڑھ کر آئے ہیں، جو واقعی میں مفتی ہیں، بیٹھ کر کے ان مسائل پہ حل پیش کریں. وہی باپ دادا نے جو فتوے دیے ہیں اسی پہ مہر پہ مہر مارے جا رہے ہیں. الجواب صحیح، الجواب صحیح. ارے بھائی تھوڑا سے غور و فکر کرو، اجتہاد کا دروازہ کھولو. لیکن کچھ بھی نہیں، بے تکے فتوے دیے جا رہے ہیں. میں پچھلے 5-7 سال سے کچھ باتیں کہتا رہتا ہوں، حالانکہ بہت سے مفتی مجھے گالی دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ مطلب یہ اہل سنت والجماعت میں نہیں ہیں، یہ فلاں ہیں. ابھی ندوۃ العلماء سے
ایک اشتہار آیا. اشتہار کیا آیا؟ ایک قرارداد پاس ہوئی کہ ان مسائل میں تقریباً میرا اندازہ ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بلائے، تو ایک 70-80 مفتیوں کے دستخط ہیں. کتنے؟ 70-80. جو باتیں میں 5 سال 7 سال 10 سال پہلے سے کہہ رہا ہوں وہ ساری باتیں اس میں ذکر ہیں. تو 10 سال پیچھے ہوئے نا آپ. اچھا وہ بھی ابھی تو ایک جگہ سے آیا ہے، ابھی دوسرے ادارے والے اب اس کے خلاف کہ یہ سب جتنا بولے ہیں یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ غلط ہیں. اسی میں ہم آپس میں لڑ کر کے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو کنفیوز کیے ہوئے ہیں. میں نے زکوٰۃ کے بارے میں بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ جب سونے اور چاندی کے قیمت میں اتنا بڑا فرق آ گیا ہے، 7.5 تولہ سونا برابر 52.5 تولہ چاندی حبیب مصطفیٰ کے زمانے میں تھی. زکوٰۃ کا نصاب قدوری میں 200 لکھا ہوا ہے. اب چاندی 70 روپے 80 روپے تولہ ہے، سونا 50,000 روپے تولہ ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب چاندی ہی زکوٰۃ. میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں نہیں، سونے کو معیار بنایا جائے. اور بہت سے دلائل، اچھا میں اکیلا نہیں ہوں کہنے والا، اس کے پہلے بھی مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بہت پہلے 70-80 سال پہلے ان سب مسئلے پہ گفتگو کیے. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ. لیکن کیونکہ جو اصل ادارے ہیں جہاں سے فتوے چلتے ہیں، جن کی مہریں مانی جاتی ہیں، وہ وہی الجواب و صحیح لگا رہے ہیں. اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ صحیح بات سامنے نہیں آ رہی ہے. لہذا سوشل میڈیا کا صحیح اس طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ جتنے مسئلے ہیں سب دیکھیں، اسلام خود سے حق کا مذہب ہے، ہم کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے پانی کے اوپر کائی ہوتی، کائی جانتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی ایک دم ڈھک لیتی ہے پانی کو، لگتا ہی نہیں کہ نیچے پانی ہے. حالانکہ وہ کتنی ہوتی ہے؟ 1 ملی میٹر ہوتی ہے. 1 ملی میٹر اتنی پتلی سی ہوتی ہے جو لور بیٹھ جاتی ہے. لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اس کے نیچے پانی نہیں، جو اصل ہے وہ کائی ہے. بھائی وہ کائی ہے، اگر ایک ہلکا سا بھی ہاتھ ماریں گے تو پھٹ سے کیا ہوتی ہے؟ وہ چڑھ جاتی ہے اور پانی نظر آتا ہے. اسلام حق ہے، یہ اوپر کائیاں جمی ہوئی ہیں، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اور اس کائی کو ہٹایا جا سکتا ہے. تب جا کر کے اس ارتداد سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.